آپ نے میری ابھی تک بک کور کی تعریف نہیں کی. میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ اپنے آپ کو مارکیٹ کیا کرو. سیڈلی پاکستان میں نا اگر آپ بک کورز دیکھیں گے دیر ویری جنیرک اینڈ ویری بلینڈ. کچھ اس کا کور ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ کہے یار ایک دفعہ اٹھا کے تو دیکھیں نا. آپ چیتن بھگت کو دیکھ لیں, لائک ہی از ناٹ دیٹ گڈ اے رائٹر, بٹ انڈیا کا وہ انفراسٹرکچر اتنا ہے کہ آتھرز وغیرہ جو ہیں سارے دیر ایبل ٹو put across their books and let the audience decide کہ بھائی میں نے یہ بک پڑھنی ہے یہ نہیں پڑھنی ہے. I'm sure there are millions of good authors in Pakistan. آپ محمد حنیف کو دیکھ لیں, محسن حامد کو دیکھ لیں, they're so good but they had to go outside. Every literary agent, every publishing house wants to be wowed. ہر دفعہ تو نہیں کوئی ایک ڈاونچی کوڈ ہی جا کے کوئی کریک کرے گا. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we have a novelist, Muhammad Ali Bandial, on the podcast. It's a difficult name. نام تو مشکل ہے اور میں نام کے ساتھ ویسے بھی بچپن سے میں نے اس کی بہت ویریشن سنی ہوئی ہے اسکول میں. ہاں میں جو آپ کا نام دیکھا بھی تھا تھوڑا سوچ رہا تھا کہ یار ابھی ہم پروناؤنس کیسے کرنا ہے. خیر ہی از اے ناولسٹ. ان کی پہلی ناول از کالڈ آئی ڈریم آف رین. اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت ابھی جانیں گے اینڈ آلسو لٹل بٹ اباؤٹ آپ یہ ناول لکھ کیوں رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے تھے اس سے پہلے یا کیا کر رہے ہیں ابھی. تو سر لیٹس اسٹارٹ وتھ واٹس دا ناول اباؤٹ. السلام علیکم جی. It's first of all, if you can't tell, but I am shit scared and nervous because I'm not a public speaker. But thank you so much for inviting me. And novel ka naam hai ji I Dream of Rain, and it's been in the works for let's say 10-12 years before I finally put it on paper. Jab COVID aaya, so I was based in the UAE, and after I had eaten my 20th apple pie or Netflix pe سارے شوز دیکھ لیے تھے, تو one late night I started writing, and this was the result. It's I don't want to give too much away, but basically it's a father and son relationship, and it's not a true story, but a lot of it happened in my life and the events and the emotions that I felt. تو کووڈ کے ٹائم پہ آپ یو ور آلویز ورڈ کہ یار گھر میں اس کو زکام ہو گیا ہے, میرے فادر از ایل, مائی مدر, ان کو نہ لگ جائے. تو نا ایوری تھنگ واز ویری را اس وقت, اینڈ اٹ واز سارٹ آف لائک تھراپیوٹک پروسیس فار می ٹو رائٹ دا بک, اینڈ آئی ووڈ کال اٹ لائک این اوڈ ٹو فادر سن ریلیشنشپ, سارٹ آف اے لو اسٹوری بٹوین اے فادر اینڈ اے سن. نو اینڈ یو رائٹ. اصل میں کووڈ ایک بڑا یونیک وقت اس طرح تھا کہ ایک تو انسرٹینٹی اس طرح کی ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ بھی تھی نا کہ آپ سورٹ آف مطلب میں نے یہ ریئلائز کیا تھا جب آپ باکس ان ہوتے ہیں نا تو آپ کو صحیح اپنے آپ بھی سمجھ آتا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کو. مطلب آئی فیلٹ لائک میں اپنی لائک مائی وائف یا مائی مدر آئی گاٹ ٹو نو دیم اے لاٹ مور, کیونکہ مطلب ہم ساتھ تھے نا اس طرح پھنسے ہوئے, بھاگنے کی جگہ نہیں تھی اتنی سی, آپ جہاں تھے وہاں تھے. اور اپنے آپ میں بھی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کیا آپ کی انٹرسٹ ہیں, کیا آپ کی شوق ہے. سو رائٹ, مطلب ایون یور وائف, بچہ تو ایک دور بات ہے, جو آپ خود ہو یو ڈونٹ ریئلی نو ہو یو آر انٹل آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نے اسی بندے کے ساتھ رہنا ہے. یو نو دیر از لائک آپ نے ایکہارٹ ٹول پڑھا ہے کہ نہیں, دا پاور آف ناؤ. نہیں, تو وہ کہتے ہیں ایک تو آپ ہو اور ایک آپ کی برین کے پیچھے دا سیلف بیٹھا ہوا ہے, اس کو سنا کرو. تو دس کووڈ واز لائک دا سیلف آن اوور ڈرائیو 100%. اصل میں پتہ ہے مجھے یہ ریئلائز ہوتا تھا جس طرح آپ نے کہا نا آفٹر یور 50th نیٹفلکس شو اینڈ آپ نے کھا پی لیا, پھر آپ کا وہ بھی فیز آ گیا کہ 4 پش اپس نکال لیے کہ کھا پی بہت لیا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار بھائی میں چاہتا کیا ہوں اپنی زندگی میں, کیونکہ جب آپ نے نا یور فیس ود دا تھریٹ آف ڈیتھ رائٹ, تو پھر آپ سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ پیسے کی کیا اتنی اہمیت ہے, پھر اس کی اتنی اہمیت ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ یار میں پیسے as a person who am I, what do I like, what do I care about, یہ اتنی آپ کی مطلب ہم سب کے لیے ایک سیلف ڈسکوری والی جرنی تھی. اینڈ آئی تھنک آپ نے ایک بڑی اچھی اس سے ایٹ لیسٹ کیا کہتے ہیں چیز نکال لی. میں نا گھر کے اندر باقی لوگوں کے سامنے تو یہ نہیں کہتا, بٹ آئی ایکچولی really loved COVID والا period because I am more of a couch potato آپ کہہ لیں. میں زیادہ باہر نکلتا نہیں ہوں لوگوں شوگوں میں, تو میرے لیے یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ مجبوراً مجھے اندر ہی رہنا پڑ رہا تھا,
اور آئی ہیڈ آل دا ٹائم ان دا ورلڈ. رات کو جب کوئی بھی نہیں خیر اب تو پورا دن ہی اس وقت تو آپ بند ہی ہوتے تھے, تو I had a laser focus on what I wanted to write, what my thoughts were, because in the humdrum of ایوری ڈے لائف نا آپ دفتر سے واپس آتے ہو, گھر میں 10 مسئلے ہیں اور کچھ ہے, آپ اپنے آپ پہ تو فوکس کر ہی نہیں سکتے ہو. نہیں 100%. اینڈ آلسو پتہ ہے ایک اور بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو وہ ہمڈرم آف لائف ہوتی ہے اس میں یو سم ٹائمز فرگیٹ ٹو ایون تھنک اباؤٹ واٹ از اٹ دیٹ آئی لائک اور وانٹ, کیونکہ میں ایک وہ ریٹ ریس میں لگا ہوا نا, میں تو سوچ نہیں رہا. somebody else is telling you یار یہ اچھی چیز ہے, چل یار یہی کر لیتے ہیں. ابھی میں سوچتا ہوں now that we're going back into that and we have gone back into the نارمل ریٹ ریس اگین. اب وہ آپ کے ذہن میں ہی بات نکل گئی کہ یار میں یہ شوق سے کرتا ہوں, ہاں مطلب مجبوری کرتا ہوں, یا بس پتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. خیر یو مینشنڈ فادر اینڈ سن ریلیشن شپ اینڈ یو مینشنڈ دس بینگ اے کلوز اسٹوری ٹو یور ہارٹ. اور کہتے بھی ہیں نا کہ آپ ہی ایکچولی مجھے بتا رہے تھے کہ جو فرسٹ بک ہوتی ہے بڑی کلوز ٹو دی آتھرز ہارٹ ہوتی ہے. ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود یور فادر؟ آئی ایکچولی ہیو آلموسٹ لائک فرینڈز والی ریلیشن شپ. وہ جب انہوں نے مجھے ڈانٹنا ہوتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا فادر ہوں, ادروائز ہم فرینڈز ہی ہوتے ہیں. بٹ ہی لائک ہمارا 25 ایئرس کا گیپ ہے اینڈ وی بوتھ آلموسٹ ہیڈ دا سیم اپ برنگنگ ان دا سینس کہ ہی وینٹ ٹو بورڈنگ اسکول کیڈٹ کالج حسن ابدال, پھر میں گیا. کون سے کیڈٹ کالج گیا؟ حسن ابدال. اچھا حسن جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اسپورٹس میں بھی ہم ایک ہی تھے. ہی واز دا ون ہو انٹروڈیوس می ٹو بکس. وہ ویسٹرنس پڑھتے تھے تو پھر انہیں کی اتنی بڑی لائبریری بنی ہوئی تھی. بچپن میں نے بھی وہ شروع کی. باقی بچے ہارڈی بوائز اینٹ برائٹن پڑھ رہے تھے, میں کاؤ بوائز اور جم کاربیٹ اور وہ پڑھ رہا تھا. تو اینڈ دین ریئل لائف میں بھی یہی ہوا کہ یو نو دیٹ فیز ویئر سڈنلی فار دا فرسٹ ٹائم یو سی کہ یہ میرا باپ نہیں, یہ ہی از لائک این ایکچوئل پرسن اینڈ ہی از ویری سملر ٹو می, لائک وی ہیو دا سیم انٹرسٹ. تو I was almost at that phase when I got sent to boarding school. ہاں تو the only difference is کہ بک میں تو اچھا میرے بڑا ایک اس میں 2-3 سوال ہیں ایکچولی. سو پاکستان میں نا میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بیٹا اور اس کے والد صاحب کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا بہت ریئر ہے. جو آپ نے بھی بات بولی نا دوستوں والی ریلیشن شپ, یہ پاکستان میں بہت کم ہے. مطلب میرا ایک دوست ہے وہ اپنے ابے کو گورنمنٹ کہتا ہے, جس میں گورنمنٹ نہیں ہوتی اور جو کہ وہ گورنمنٹ کا فون آ رہا ہے میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں, اور ان کے سامنے کبھی نہیں کہے گا, سامنے منہ اور ناٹ جسٹ ہم, موسٹ واز انکلوڈنگ مائی سیلف. آئی ہیو اے ویری ویری فارمل ریلیشن شپ. پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت کامن بات ہے کہ آپ کے جو والد صاحب اور بیٹی الگ ہوتی ہے, لیکن اور ماں اور بیٹے کی الگ بالکل ایک کیجول ہوتی ہے. باپ بیٹے کی نا بہت شدید فارمل, آلموسٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر ایک میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم ہمارے والدوں کے ساتھ ابو کے ساتھ اس طرح کی ریلیشن شپ ہوتی ہے جیسے ایک سی ای او اور اس کی امپلائی کے ساتھ ہوتی ہے کہ السلام علیکم جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹی بات. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ ناؤ مائی وائف از ایکسپیکٹنگ, سو انشاء اللہ لائک وی آر گونا ہیو اے بوائے. تو میں اس دن سوچ رہا تھا کہ what sort of relationship will I have with my son? Like will I be you know like a formal father figure? کیونکہ پاکستان میں یہ میرا ایک دوست تھا, he had a relationship like you اپنے والد صاحب کے ساتھ friend like relationship. تو ہم اس کو دیکھ کے نا جس طرح والد صاحب فون کر رہے ہیں رات کے 1 بجے اور وہ ہمارے ساتھ ویڈیو گیمس کھیل رہے ہیں, مجھے فون اٹھا کے کہتا ہے ہاں بس یار وہ گیمنگ کر رہا ہوں, مجھے آدھا گھنٹہ دے آتا ہوں. اوکے بند کیا. اور میرے والد صاحب کا نا جب میرے فون پہ لکھا آتا تھا نا ان کا نام تو زمین آپ سمجھے کانپنے لگ جاتی تھی. گون مطلب میں او مائی ابھی تک یار ابھی مطلب لائک آئی ایم مچ اولڈر, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو کڈز آف مائی اون. بٹ وہ آپ ان کے سامنے ہمیشہ وہی والا بچہ ہی رہتے ہیں. آئی نو. ہاں میرے والد صاحب کا اب مجھے فون آتا ہے نا رات کے 12 بجے 1 بجے صبح 10 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ. پینک رائٹ, اینڈ دس از اے پاکستانی تھنگ رائٹ. سو having that friend like relationship with your father must have been very different to most people. My father is an anomaly I think because وہ فوجی بھی ہیں. اچھا پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. Exactly. He is like مطلب سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. He has like a sense of humor which I would like to think کہ only I get. تو میں ان کو تنگ کرتا ہوں
which even ساتھ سننے والی میری امی جو ہے نا وہ جوتا اٹھا رہی ہوتی ہیں تم کیا کہہ رہے ہو, but he laughs it off and مطلب ایک ماشاء اللہ ان کے ساتھ ایک ہے وہ بڑا سا I can get away with anything because he knows where I'm coming from and he knows کہ ہم وہ ایک دوستوں میں نہیں ایک دوسرے کو ذرا تھوڑی سی چونٹی مار کے ذرا وہ کرنا ہوتا ہے. سو آپ کی اور بھائی ہیں؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. اس کی اس طرح کی ریلیشن شپ ہے نہیں. سو وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ میرے سے 12 سال چھوٹا ہے, تو میں ابا کو کہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے, کیونکہ ابا از آلویز کمپلیننگ کہ یار اس کے ساتھ میری وہ نا ایک جنریشن گیپ ہے. اس کے جوکس وہ مجھے پتہ نہیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹر کال سال دیکھیں, تو یار مجھے کیا پتا نیٹ فلکس میں کیڑا شو ہے بیٹر کال سال, اور میں کہتا ہوں وہ میں اس کو آئی گیٹ ہم, تو میں ان کے بیچ میں وہ ایک برج ہوں. تو اینڈ ڈو یو تھنک کہ مطلب جنرلی اسپیکنگ اینڈ ول obviously come back to more about the book, لیکن اب ہم فادر سن کی بات کر رہے ہیں, تو you have children? I have a daughter. You have a daughter. Do you want to be exactly like your father in terms of parenting, or do you think would you want to be a little different? And do you think آپ لوگوں کی, آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی relationship اس لیے اتنی اچھی ہے because آپ لوگ بہت similar ہیں and it just clicks, or is it something you think that was worked on? I don't think it was worked on at all, at least on my part. And پھر وہ نا it becomes a question of nature versus nurture. مطلب I don't know if he made an effort to mold me, but then I was 11 when I went to boarding school. So مطلب اس کے بعد تو I was on my own, and every day I realized I'm doing something that my father used to do when he was my age. So I think مطلب بچوں میں ہوتا ہے نا, like میری چھوٹی بہن جو ہے از مور لائک مائی مدر, ایون مائی چھوٹا بھائی آئی فیل از مور لائک مائی مدر. سو وہ ایک جینیٹکس والا بھی آ جاتا ہے. اینڈ لیکن سملیرٹی جس طرح مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ اپنے والد صاحب کی طرح ہوں, بہت زیادہ, لیکن سملیرٹی ڈزنٹ آلویز میک دا فارملنس. ایگزیکٹلی, سو اس میں بھی ایک فیکٹر آتا ہے. خیر یو مینشن لائک کیڈٹ کالج رائٹ, بورڈنگ اسکول. میرے والد صاحب بھی بورڈنگ اسکول گئے تھے, میرے دادا, میں نہیں گیا تھا ویسے, لیکن بہت سارے بچوں کے نا ایک بڑا ٹراما اور بڑا گروتھ والا پیریڈ ہوتا ہے بورڈنگ اسکول, کیونکہ آپ جاتے ہیں مطلب ایک دم سے اکیلے رہ رہے ہوتے ہو, 11 سال کے ہوتے ہو. ہاؤ از کیڈٹ کالج اور بورڈنگ اسکول فار یو؟ سو لائک آف دا ریکارڈ اٹ واز ویری گڈ, بیکاز آپ ونس یو گیٹ اوور دا فرسٹ couple of years of crying and رونا دھونا نا, اس کے بعد آپ کی فرینڈشپس بہت تگڑی بنتی ہیں. بٹ آج تک بھی نا جب میں نے کوئی چیز منوانی ہو نا اپنی ابا سے اور امی سے, ان کو میں گلٹی فیلنگ کرواتا ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہاں بھیج دیا, آپ کی کوئی دل نہیں ہے, کچھ وہ نہیں ہے. سو اٹس لائک آئی ڈونٹ نو. ابا کہتے ہیں کہ بھائی ان کا زمانہ اور تھا, لائک ہی کیم فرام اے ویری ایگریکلچرل اینڈ وہ والا بیک گراؤنڈ, تو ان کے لیے کالج میں جانا, بورڈنگ میں جانا واز اے نیسیسٹی. میں ان کو کہتا ہوں جی میرا زمانہ اور تھا, یو ور ان دی آرمی, میں اتنا بیکورڈ نہیں تھا, بٹ ہی ڈیڈ واٹ ہی تھاٹ واز بیسٹ فار می. اینڈ دیکھیں پروز اینڈ کونس ہر چیز کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں آئی تھنک کہ میں جو دیکھتا ہوں لوگوں کو, آئی ہیو فرینڈ جو بورڈنگ اسکول گئے, اور ان کو اور میرے میں فرق دیکھتا ہوں نا, دے آر مچ بیٹر پریپیئرڈ فار لائف دین آئی ایم. دیکھیں آپ بورڈنگ اسکول میں جا کے پہلی بات تو نا یو لرن ٹو فینڈ فار یور سیلف ایٹ اے ویری ینگ ایج. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں نا, جو پلندری کے بوائز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے لیے مریں گے, جو بٹاروں کے بوائز ہوں گے وہ دوسرے کے لیے مریں گے. ابدالینز جو ہیں ایک نیٹ ورک ہے. میرے بھی دوست ہیں اسکول میں اور بہت اچھی دوست آج تک ہیں, لیکن اگر کوئی فروبیلز جس اسکول میں گیا تھا میں تھا اور میں فروبیلز میں تھا, اچھا دیٹس اوکے, دیٹس گڈ ٹو نو. لائک اٹس ناٹ اے بائنڈنگ فیکٹر. وی وڈ انوی یو گائز. جو ہم کیڈٹ کالج میں آل بوائز میں ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار یہ فروبیلز والے جو ہے نا یار, کاش ہم بھی ادھر ہی ہوتے یار. ہم جب اپنی کھڑکیوں سے او لیول کے لیے ہم آئے تھے نا اسلام آباد, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے فروبیلز والے آئے ہوئے ہوتے تھے اور اپنی کلاس فیلو کے ساتھ پھر رہے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یار کیا ان کی لائف ہے یار, اور تو ہے میرے ساتھ یار, یہ کیا بکواس ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہی والی بات ہے نا, دا کوایڈ اسکولز آل آف دیٹ ہیز اٹس اپیل. لیکن میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں نا کہ جو آپ کی وہ والی کنیکشن ہوتی ہے, ہاں یہ ہے, یہ از ناٹ نارمل. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ نا, کیونکہ جو میرے 6-8 دوست ہیں نا, ہم ساتھ رہتے نہیں تھے لیکن وی پریکٹیکلی گرو اپ ٹوگیدر. میرے بھائی نہیں تھے تو دے ور لائک مائی برادرز. تو وہ ایک بانڈنگ ایک الگ ہو جاتی ہے. پھر کیڈٹ کالج میں ایک اور بات یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ آپ کو ایسی اسکلز آتی ہوں گی. آئی ایم شیور یو نو ہاؤ ٹو رائڈ اے ہارس. آئی ڈو. آئی ایم شیور یو نو ہاؤ ٹو سویم.
I do. I'm sure you know how to do things that you will think everybody knows how to do. I don't know how to ride a horse. You know, my first, the horse thing is sort of my father आर्मी में, बिकॉज ये भी मैं उनको बड़ा तंग करता हूँ. आपको तो सरकार के पैसे पे पोलो उन्होंने खेली है, तो बस बचपन से मैंने हसरत अब्दाल जाने से पहले, हाँ जी, तो राइडिंग तो मैंने सीख ली थी. बट आई रिमेंबर विविडली बिफोर आई वेंट टू हॉस्टल ना, तो मैं पूछ रहा था अब्बा से कि मैं जूते कौन से रखूँ, कपड़े टूथपेस्ट रखूँ कि नहीं. उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम जाओगे ना हॉस्टल, उसके बाद तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैंने कपड़े कौन से रखने हैं, मैंने क्या करना है, तुम सारा कुछ सीख लोगे. सड़क भी पकड़ के तुम्हें किसी का हाथ नहीं करना पड़ेगा. यू लर्न एवरीथिंग. एंड आई डोंट नो, इट साउंड्स वेरी मंडेन एंड, बट एक आपके दिमाग में ना ये चीज़ रह जाती है कि उसके बाद से लाइक आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम लिविंग ऑन माई ओन उस तरह से. एंड व्हेन डिड यू रियलाइज और व्हेन डिड यू नो दैट यू वांटेड टू राइट and you wanted to be an author, and how did you know कि आपको ये करना आता भी है, या you're good enough to do this? That frankly you never know. Even right now na, I feel like I'm a faker and I'm an imposter, because एक कई लोग होते हैं, I never buy into that fake it till you make it वाली चीज़. I would like to always embrace my vulnerability, so I am my own harshest critic, because मैं reader भी हूँ, تو مجھے تو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے آئی آلویز وانٹ ٹو بی ان دا روم ویئر آئی ایم دا ڈمسٹ, تاکہ میں کسی اور سے سیکھ رہا ہوں, لرننگ ہو رہی ہو. یا تو اس طرح سے تو آئی وڈ نیور لائک فیل کہ آئی ہیو میڈ اٹ. بٹ بچپن سے لکھنے کا شوق تھا, بٹ کبھی نہیں سوچا تھا کہ رائٹر بنوں گا. پھر جب شادی ہوئی تو مائی وائف از آلسو ان ٹو کمیونیکیشن. اس نے مجھے شی پٹ می ان ٹو دس بلاگ رائٹنگ. وہ ان دنوں میں بڑے وہ بلاگ اسپاٹ تھے اور ورڈ پریس تھے اور سارا کچھ. بالکل. تو میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا, اینڈ وہی ہوتا تھا, سب سے پہلا لائک میری وائف کا آ گیا, دوسرا امی کا آ گیا, تیسرا ابو کا آ گیا, اور آپ نے سمجھ لیا یار میں بڑا زبردست رائٹر بن گیا ہوں. بٹ دین ایک اسٹیج آئی کہ ویئر آئی ریڈ ایکہارٹ ٹول, دین آئی ریڈ یہ رومی کی جو وہ ہوتے ہیں. ایک دن پھر بندے نے کہا کہ یار you know you never want to look be at that stage جہاں پہ دانت نہیں ہے منہ میں اور بال سفید ہیں, ریگریٹ والا. بالکل. بس وہ چھلانگ ماری ہے بس. ہاں نہیں, میں بھی یہ بڑا مانتا ہوں کہ زندگی میں اگر ایک چیز نہیں ہونی چاہیے نا, دیٹس ریگریٹ. ہاں فیل تو کر لو گے, چلو وہ تو زندگی کا حصہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ. بیکاز سوری ٹو کٹ یو, بٹ مطلب آئی ریئلائز کہ میں نے ہر چیز وہ کی ویئر یو نو برادری یا سوسائٹی ٹیل دی ہو کہ یار یہ کر لیا نا تو یو گاٹ اٹ میڈ, پکی نوکری لگ گئی ہے, سی ایس ایس ہو گیا. اچھا آپ نے سی ایس ایس کیا ہے؟ جی, تو ناؤ تو یو آر لائک انٹچبل, مطلب آپ سپر مین ہو گئے ہو. سی ایس ایس میں آپ نے جب کیا تو what where did you go work, what were you doing? I was in the commerce and trade group. So in the accident that I write about in this book, that actually happened to my father a month before my CSS exam. So I was in the hospital looking after him when I had to take my CSS exams, and luckily I passed. اور پتہ نہیں ان کی دعا لگی ہوگی یا کیا, کوئی بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے. لگ گیا. ہاں جی, ہوتا تو ہے کافی مشکل. بٹ ایون آن مائی فرسٹ ڈے آئی فیلٹ لائک آئی ڈینٹ بلانگ. بٹ ایک وہ ہوتی ہے نا کہ نہیں تم جب بعد میں سیکٹری بن جاؤ گے نا, بعد میں تب پتہ چلے گا تمہیں, ویٹ کرو. وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن والی جو تھیوری ہے نا, تو اس طرح 10 سال لگ گئے. بٹ میں نے کہا ابھی تک کچھ مزہ نہیں آ رہا, ابھی تک کچھ نہیں, مجھے تو نہیں آ رہا ابھی تک, تو میں پاگل ہوں یا کیا چکر ہے. بٹ یو نو کسی کے لیے اٹس ویری گڈ, کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ برا ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 70-80% پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے برا ہے, وہ جو وہ کر رہا ہے نا وہ اس کے لیے نہیں اچھا. دیر از نو کیریئر کاؤنسلنگ اور اینی تھنگ ادھر پاکستان میں. ادھر بس میں نے یہ بتا دیے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے, تمہیں بعد میں پتہ چلے گا. میرے کوئی 13-14-15 دوست ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, 4-5 ایسے دوست ہیں جو آپ کی طرح سی ایس ایس کر چکے ہیں. ان 20 میں سے کوئی ایک ہے جو اصل میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. ایگزیکٹلی. باقی ساروں کو بتایا گیا تھا کہ اس میں پیسہ ہے. ہمارے کالجز میں آپ ایف ایس سی میٹرک کے بعد یا پری انجینئرنگ ہے یا پری میڈیکل ہے بس. اب جا کے آئی گیس مطلب ایون وین آئی وینٹ ٹو لمز تب بھی وہاں پہ 2-3 ڈگریاں ہی تھی, یا کمپیوٹر سائنس تھی یا اکنامکس تھی یا سوشل سائنسز. ہاؤ از لمز فار یو؟ میں آئی وینٹ اسٹریٹ آفٹر حسن عبدال آئی وینٹ ٹو لمز. اچھا. تو حسن عبدال میں نا میں او لیولس کے بعد ابا کو کہا
میں نے تو جی اے لیولس کرنا ہے, حسن عبدال میں اے لیولس نہیں ہے, میں ادھر نہیں رہنا. انہوں نے کہا کہ یار اوکے میں تمہارے ساتھ نا ایک ڈیل کرتا ہوں, تو ادھر کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگا, بس 5 سال حسن عبدال سے پورے کر لے. میں نے کہا آئی ایم گونا ہولڈ یو ٹو اٹ. تو میں نے بس پڑھائی نہیں کی, ادھر اسپورٹس میں لگا رہا اور مطلب اڈوں پہ گیا اور یہ وہ. تو پھر کسی ایک بندے نے مجھے کہا یار تو SATs کیوں نہیں دے دیتا, تو میں نے وہ جا کے دے دیا. میں نے کہا اسلام آباد کی سیر لگے گی, SAT جا کے دے آتا ہوں. وہ دیا. تو پھر ایک میرے ساتھ کا لڑکا تھا, او لیولس کے بعد ہی واز ڈوئنگ اے لیولس. اس نے کہا لمس چلتے ہیں ادھر نا, آپ کا اگر SAT میں اسکور اچھا آ جائے گا تو ادھر چلے جانا. دیٹس ہاؤ آئی وینٹ ٹو لمس. پہلی بات تو بتائیے آپ کو شاید یہ ریئلائز نہیں ہو رہا اس کہانی میں, لیکن کوئی بڑی ہائٹنڈ سینس آف انٹیلیجنس ہے آپ کی کہ شوگل میں CSS بھی دے دیے. شوگل آدھا کیا 90% پاکستان CSS دیتا ہے, دینے کی خوابیں رکھتا ہے, اس میں سے کچھ 2% پاس ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچہ لمس جاتا ہے وہ اس لیے نہیں اسلام آباد کا سیر کر رہا ہوتا. نہیں بٹ ماشاء اللہ, بٹ یو نو دیر از اے سیئنگ بائی جم کیری which you wouldn't associate with him. He's like, I wish everyone I've heard this one. You know gets to experience fame and then they'll realize کہ it's not enough. بالکل آپ کو تب پتہ چلتا ہے, like for some people like you or the younger generation who are very attuned to their needs, but I had to know what I wanted by being in places where I didn't want to be. بالکل. and میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ ignorance is bliss etc. Some of the happiest things happened. اگر آپ ہیپی انڈیکس دنیا کے دیکھیں نا, it's poor countries in South America. اس کی وجہ یہ ہے کہ the US is going through clinical depression, right? You know why? Because materialism comes, and جب لیمبرگینی آ جاتی ہے نا اور وہ اپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ مزہ بھی آ جاتا ہے, پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا, تو دین یو ریئلائز کہ بھائی جان شاید آپ نے نا وہ جو ہم کووڈ والی بات کرتے ہیں کچھ ادھر اندر ٹھیک کرنا ہے. ایگزیکٹلی وہ ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اینڈ آلسو آپ کا جرنی آئی تھنک, یا انسانوں کا جرنی لینئر نہیں ہوتا نا. ہاں ایسے نہیں ہے کہ آپ ادھر گئے تو آپ ادھر گئے, اینڈ دین یو سورٹ آف came about something you enjoyed. When you started writing the book, when and how did you get a publisher on board? Is that a thing in Pakistan? And Pakistani writers community hai koi? Walk us through a bit of that. Okay. So first of all, though, this wasn't my first book, but as it happened, this one came out earlier. During my civil services day, I was in the National Counter-Terrorism Authority, NACTA. اس میں نا بڑا میرا ایکسپیرئنس ہوا. آئی گاٹ ٹو انٹرویو ریڈیکلائزڈ ایکسٹریمسٹس اینڈ مواد مجھے بڑا ملا, جس کی وجہ سے نا مطلب مجھے ایک اسٹوری کا آئیڈیا آیا, تو وہ میں نے لکھنا شروع کیا. پھر ایونچولی آئی فنش دیٹ بک وین آئی ویر ان دا UAE. What's that book called? It's coming out next April. It's called And Still the Earth Turns. اچھا. اس کا مجھے فائنلی اس بک کے بعد جا کے پبلشر ملا. تو اٹس اے ویری ویری ڈی مورلائزنگ پروسیس, اسپیشلی ان پاکستان, بیکاز ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی میں پبلش کروں, تو دا ٹریڈیشنل پبلشرز کا یہ کھاتا ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ ایکسیپٹ انسولیسیٹیڈ سبمیشنز. آپ نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے لٹریری ایجنٹس کے تھرو. اور ایجنٹس کیسے ملتے ہیں آپ کو؟ ایجنٹس جو ہوتے ہیں نا, ایک تو ساؤتھ ایشیا میں ہیں بہت کم, دوسرا سارے انڈیا بیسڈ ہیں. پاکستان میں تو نہ پبلشنگ ہاؤس ہے نہ لٹریری ایجنٹ ہیں. آپ پھر ان کو آپ کوئری لیٹرز لکھتے ہو. کوئری لیٹر ہوتا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور یہ میری کتاب ہے. آپ نے ایلیویٹر پچ دینی ہوتی ہے. پہلے پیراگراف میں آپ اس کو کوئی ایک ایسی ہک دیں جس پہ ہی سولڈ, اینڈ دین ان کے پاس دن میں 20,000 کے حساب سے نا سبمیشنز آ رہی ہیں. تو پھر تو یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ یار اس وقت نا پاکستان میں 4 بجے, اس کا مطلب ہے LA میں رات کے 9 ہوئیں گے. اس وقت تو اپنی ای میل نہیں چیک کرے گا, تو رات کے 2 بجے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ اپنی ای میل بھیج رہے ہو. اینڈ دین انہوں نے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ 4 ہفتے سے پہلے جواب نہ ایکسپیکٹ کرنا, 4 ہفتے کے بعد جواب آئے گا. تو یو ہیو دس ہول سائیکل کہ آج میں نے 6 لوگوں کو بھیج دیا, آج میں نے 5 کو بھیج دیا ہے. تو اور then what we were talking about پہلے western publishers, all the traditional publishing houses are in the US and the West. Are they interested in Pakistani writing? That's what I was getting into. They're not.
دے وانٹ دیٹ ڈم ڈاؤن ورژن جہاں پہ مطلب بوم پھٹ رہے ہیں عورتیں ساری حجاب میں ایگزیکٹلی میں سمجھ ڈسٹوپین پاکستان. اینڈ ایون پھر اب مطلب اٹس ناٹ دیٹ اٹس اے بیڈ تھنگ بٹ اب وہ جو می ٹو موومنٹ اینڈ وہ سارا آ گیا ہے تو آپ کی ہر اسٹوری کے اندر نا کچھ ایک وہ کرکس جو ہے کچھ تھوڑا اس طرف بھی ہونا چاہیے کہ ایوری لٹریری ایجنٹ ایوری پبلشنگ ہاؤس wants to be wowed. But there are some stories there are just good prose, you know, there ہر دفعہ تو نہیں کوئی ایک ڈاونچی کوڈ ہی جا کے کوئی کریک کرے گا, کچھ نارمل the writing can be good also, you know, it can be a father and son relationship. بالکل. And I think, you know, if you look at some of the best pieces of literary art, especially that have come out of Pakistan, Afghanistan, India. And they're very simple concepts. Kite Runner کوئی اتنی complex کتاب نہیں ہے. The Alchemist, for example, is really just a very simple story. تو ایسا آپ کو لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی اپریسیشن نہیں ہے؟ What do you think is the crux of the problem? I mean, not to toot my own horn, but پاکستانی ریڈرز تو ہیں ہمارے جو we read a lot of books, but the thing is پہلے تو انڈیا کے پبلشر ہاؤسز سے, but all these liberty bookstores and all these came about when انڈیا سے نا وہ import ban ہو گئی بکس کی. So اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے نا these publishing houses came up. And are they any good, the publishing houses? They're still learning the process. I don't think they have the manpower or the management or even the resources right now for what It's needed. It's a big task. It is. And what about self-publishing? یار جس طرح میں کسی کو پوڈ کاسٹ پہ ہی ہماری کانورسیشن ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار کنڈل ایسی جگہوں پہ یو کین سیلف پبلش اینڈ میک گڈ منی فرام اٹ. گڈ منی والی جو چیز ہے نا, یو ہیو ٹو ورک دا ہارڈ یارڈس. بٹ پہلے جو تھا نا, دیر واز لائک اے سارٹ آف اے ٹیبو ایسوسیٹڈ ود سیلف پبلشنگ کہ کوئی بھی کر لیتا ہے. سو بٹ اٹ وائل اٹ از ٹرو, it's also much harder to, you know, get good bucks in self publishing because آج میں نا ورڈ اپنی ورڈ ڈاکیومنٹ میں کچھ لکھ کے چھاپ دوں گا تو امیزون کا کیا ہے, وہ تو پبلش کر دے گا, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو ریچ دی رائٹ آڈینس. تو اس میں محنت زیادہ لگتی ہے. بٹ ہیو یو سین دا مارشین, میٹ ڈیمن کی جو ہے فلم, اٹس اے سیلف پبلشڈ بک, اس بندے نے سیلف پبلش کی. ہاں, اچھا, اینڈ اٹ بیکیم اے بیسٹ سیلر. واو. تو مطلب سیلف پبلشنگ از جسٹ ایز گڈ ایز. Is this available on your I did. ہاں, لبرٹی والوں نے کہا کہ جی آن لائن آپ کے اپنے اس پہ ہے. تو the only thing is it's right now available on all these like Kobo, Barnes and Noble, Apple Books, Amazon, ان ساروں پہ ہے. But the process is میں نے تو اپنے بال کھینچ لیے تھے, مطلب because it's a very automated process. And then آپ نے میری ابھی تک بک کور کی تعریف نہیں کی بیکاز اگر آپ نے بیکاز ہوا یہ تھا زبردستی کروانا پڑتا ہے. یہ میری بیوی جو ہے نا, میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ اپنے آپ کو مارکیٹ کیا کرو. سو آئی ہیڈ ٹو لک فار یو ایس ڈیزائنرز, بک ڈیزائنرز, بیکاز سیڈلی پاکستان میں نا اگر آپ بک کورز دیکھیں گے دیر ویری جینیرک اینڈ ویری بلینڈ. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی بک کون سی یونرا میں فال کرتی ہے, اینڈ کچھ اس کا کور ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ کہے یار ایک دفعہ اٹھا کے تو دیکھے نا, تو اس کے بعد وہ پیچھے ایک دفعہ پڑھے, اور پھر اگر تھوڑی اس سے بڑا میں انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھنے والا تھا, because I always wonder this well. اگر میں لیٹس سے ایک بک بینک ہے, any book store کیا ہوں, تو نا certain books pop more. Yeah. And of course you're right, it's the way they look. It's we na judge a book by its cover تو نہیں ہے, لیکن ہے بھی صحیح. ہے بھی صحیح. دوسرا انٹرسٹنگ میں ہوتا ہے نا کہ فار می نا دا ٹائٹل آف دا بک, اب جس طرح when I heard of you, all I read was I Dream of Rain. Now I don't know what this is about. Yeah. I haven't read the book. I haven't seen it. It just, you know, it clicks all of a sudden. Did it? Like haan, it just felt like I would read that. I think it's, you know, میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ میں نے اتنی ساری کتابیں اس طرح اٹھائی ہیں. ہاں ہوتا ہے بالکل ایگزیکٹلی, اور وہ ایک ٹائٹل سا ایک جس, کیونکہ جو پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا a lot of the times synopsis for like if it's a crime novel, right, is relatively, if you're not sold on the cover and the title, آپ نے پیچھے موڑ کے دیکھنی ہی نہیں ہے. Exactly. اور جو پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی ہیں نا, وہ دیکھیں وہ آپ ایک اپنے آپ کو وہ دے رہے ہو, کنونس کر رہے ہو کہ چل لے ہی لو, لے لو, رائٹ. اچھا خیر, میرا جو اس میں
sort of سوال آ جاتا ہے کہ considering the circumstances, considering the situation, self publishing, all of this, آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے, اور ہم یہ آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ I had فہیم اعظم, he's a comedian and a writer, he was on the podcast, انہوں نے ایک بات کی تھی about state and the role of state in arts and culture. پھر انہوں نے مثال دیا تھا مشرف کے دور کا. مشرف کو طبلے پلے کرنے کا شوق تھا, تو انہوں نے پوری آرٹس اینڈ کاؤنسل بنائی, جس کی وجہ سے تھیٹر آیا, جس کی وجہ سے آج ایکٹرز لائک حمزہ علی عباسی, عثمان خالد بٹ, یہ سارا ایک کراپ آیا. میوزیشینز لائک عاطف اسلم اینڈ عزیر جسوال اینڈ ادرز کیم اباؤٹ. اب میرا سوال یہ ہے کہ وتھ لٹریچر اینڈ ناٹ جسٹ لٹریچر, آرٹس اینڈ ان جنرل, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, آپ کے والد صاحب فوجی تھے, پاکستان کو یونائٹ کرنا, دنیا میں اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے نا تو یو ایس آرمی, دا مرینز, ٹاپ گن, رائٹ, دس از فینٹاسٹک بیکاز اٹ رائٹ. جب آپ نے مجھے ایک بات کی جو مجھے بڑی پروفاؤنڈ لگی, کہ آپ ایک ویسٹرن کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یار دس از 23rd in West, اینڈ آپ کی ذمہ داری یہ پتا کرنا کہ یہ نیو یارک کی. دیکھیں اس کے علاوہ دنیا میں کئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہو رہی, ہر چیز نیو یارک میں ہی ہوتی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, جب میں بچہ تھا تو پوری ویسٹرن فلمز دیکھیں, ویسٹرن کتابیں پڑھیں, تو جب میں یہ آئی وینٹ ٹو دا نیو یارک فلم اکیڈمی اینڈ وین آئی واز دیئر فار فیو منتھس, تو مجھے نیو یارک ایسا لگ رہا تھا جس طرح ناؤ تو جی ویو میڈ اٹ, کیونکہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے جی, ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اب تو بڑا مزہ. اینڈ دس از بیوٹیفلی کرافٹیڈ, رائٹ. انڈیپینڈنس ڈے میں جب ایلین سے جنگ ہو رہی ہوتی تو مطلب اٹس دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اٹس دا 4th of July, اور وہ پریزیڈنٹ بیٹھ کے آ کے ایلینس کو مار رہا تھا. کوئی 1-2 سیکنڈ کے لیے کوئی ننگے بچے دکھائیں گے, یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بلیو کہ یہ کہیں ساؤتھ ایشیا ہے, شاید پاکستان ہے, شاید انڈیا ہے, بٹ دا ہول مووی از ہیپننگ. ایلینس نے بھی کہا میں نے جانا ہے تو وائٹ ہل کو ہی تباہ کرنا ہے. بالکل, مطلب میں اپنی پوری زندگی یہ سوچتا آ رہا تھا کہ بھائی ایلینز آتے ہیں تو وہ امریکہ آتے ہیں, کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم امریکہ جاتے ہیں, پاکستان کسی نے نہیں آتا. مطلب ان کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ چھوڑا, مطلب یہ تو obvious like this is and I see Bollywood now doing this, right? Yeah. آپ نے ممبئی کو ایک they're changing the narrative, even historical facts کو بھی وہ twist کر کے ایئر لفٹ بنا دی اور پتہ نہیں کون سی بنا دی. اینڈ آئی ایم شیور نیکسٹ جنریشن کے جو بچے وغیرہ دیکھ رہے ہیں دے ول اسٹارٹ ایون بلیونگ اٹ کہ جی ہمارا بندہ تو سپر مین ہے. اور دیکھیں if we go deeper and outside of South Asia, look at South Korea, right? Yeah. It's South Korea, Spain, Germany, specifically South Korea more than anyone else even. ایک ریولیوشن شروع ہو گئی یار. میں اپنی ایک کزن سے ملا, کورین بولتی ہے. میں کہا بھائی تم نے کورین کہاں سے سیکھی؟ ڈرامے شو میں دیکھ کے اس نے کورین کلاسز لینا شروع کر دی. اس کے بعد فلوئنٹلی کورین میں باتیں کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی دس از انسین. بٹ واٹ آئی ریئلائزڈ از, پہلے میں نے کہا یہ سب سے عجیب چیز ہے جو میں نے کبھی دیکھی ہے. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں انگریزی میں جو بات کرتا ہوں نا ایک ہی بات ہے, ہم بھی پورے بچپن دیکھتے ہیں ایسی اونلی ڈفرنس از کہ وہ اتنی انڈرسٹوڈ مین اسٹریم بات ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو سی دس چینجنگ فار the arts, for literature, for Pakistan in general? And ایک تو اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے, دوسرا کیا لے مین یا کوئی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ I mean میں آپ کو پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا, your generation is much smarter than we were, I feel. You guys already know what we want and you guys are like making a noise about it, because میں تو I mean it sounds a little defeatist, but ایک وہ ٹکرے مار کے نا بندہ پھر تنگ آ کے چلا جاتا ہے. And you would want the government to put in the apparatus and machinery, but at the same time at least میں نے تو جتنا کیڈٹ کالج اور یہ سارا دیکھے نا, I'm a little stand offish of being told what to do. مطلب as long as they let you do whatever you want, تب تک تو بے شک گورنمنٹ آئے. بٹ یو آر رائٹ, ایٹ لیسٹ ایک ایپریٹس یا کچھ ایک سسٹم تو ہونا. اب آپ دیکھیں, اور ایٹ لیسٹ ڈونٹ گیٹ ان دی وے. یا لائک آپ چیتن بھگت کو دیکھ لیں, لائک ہی از ناٹ دیٹ گڈ اے رائٹر, بٹ انڈیا کا وہ انفراسٹرکچر اتنا ہے کہ آتھرس وغیرہ جو ہیں سارے دیر ایبل ٹو پٹ اکراس دیئر بکس اینڈ لیٹ دا آڈینس ڈیسائڈ کہ بھائی میں نے یہ بک پڑھنی ہے یہ نہیں پڑھنی ہے. بٹ ایک وہ سسٹم تو ہو کہ انٹرنیشنل کمپنیز, پبلشنگ ہاؤسز, رینڈم ہاؤس, سائمن اینڈ شوسٹر پاکستان میں بھی آ کے اپنی کوئی برانچ کھولیں, تاکہ آئی ایم شیور دیر آر ملینز آف گڈ آتھرز ان پاکستان.
آپ محمد حنیف کو دیکھ لیں, محسن حامد کو دیکھ لیں, they're so good but they had to go outside to, you know, Mohsin Hamid is from The Prisoner, right? No, that's Umar Shahid. That's Umar Shahid, and he's also a CSS officer. جی مجھے پتا ہے, کیونکہ میرا ایکچولی اینڈ بعد ہم نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا, so this is going to be my last couple of questions. Perfect. So he was also a CSS officer. He wrote something called The Prisoner. I've read it. I thought it was a fantastic book. It's amazing. بہت اچھی ہے. Is your other book similar to The Prisoner? Well, I'm a little jealous of him because he actually got to live all the action. So میری تھوڑی ذرا سرکاری وہ تھی, except for the NACTA period. But you're right, the second book is gonna be more like آپ سوچ لیں جیسے آپ نے دیکھی تھی نا زیرو ڈارک 30. بالکل اس کو تھوڑا پاکستانی ورژن کر لیں تھوڑا سا, مطلب آئی ہوپ آئی ڈونٹ کم اکراس ایز اے اسنوب اینڈ سارا کچھ. آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ایز اوتھینٹک ایز پاسبل اینڈ بیسڈ آن واٹ آئی ریڈ اینڈ دا پیپل آئی انٹرویوڈ. It's not at all like anything to do with my real life. It's more of me as a fly on the wall of, you know, all these... What you heard and what you saw. Yeah, similar to The Prisoner, right? وہ تو خیر he lived that life. وہ تو بہت ہی اچھی ہے. Even if I get close to that, I'll be happy. But اچھا, and you've got a publisher for that as well? Yeah. Is that foreign based or? It's UK based. It's Book Guild. Okay, that's great. اچھا تو چلیں سر, we won't take any more of your time. Thank you so much. This was نہیں, it was a pleasure having you on the podcast. بڑی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی. I look forward to reading your book. Thank you. And if you could just tell our audiences where it's available in Pakistan, obviously internationally تو آپ نے بتایا کہ on different platforms available ہے, تو if they want to purchase a copy, how can they? اگر آپ نے پاکستان میں کرنا ہے تو اٹس اویلیبل آن لبرٹی بک اسٹورز لاہور اینڈ کراچی میں, تو ان کے بک اسٹورز ہیں. اینڈ دے آلسو یو کین آرڈر آن لائن. لبرٹی بک اسٹور کی ویب سائٹ پہ جائیں اینڈ آپ آرڈر کر لیں. ٹھیک ہے. اینڈ آن لائن امیزون, بارنز اینڈ نوبل, کنڈل بک, ساروں پہ ان پہ ہے. Perfect. چلیں sir, thank you very much for being on the podcast. If you guys enjoyed the content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.